اسلام آباد لے چلتے ہیں جہاں اس وقت میاں نواز شریف کے ہمراہ چودھری نثار میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں تاکہ دونوں ممالک سیاچن سے وڈرال کر سکیں۔ کہیں بھی میاں صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں یونیلیٹرل وڈرال کرنا چاہیے۔ یہ بہت سارے جو ہمارے اخبارات ہیں اور ہمارے میڈیا چینلز ہیں اس میں صحیح رپورٹ ہوا، مگر سیکشنز آف دا پریس یہ مس رپورٹ ہو رہا ہے۔ جو بات میاں صاحب نے کی ہے میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کو پہل کرنی چاہیے ہندوستان کے ساتھ مذاکرات میں، تاکہ دونوں ممالک اپنی اپنی فوجیں سیاشن سے پیچھے اٹھائیں۔ جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے، میں نے بھی ان کا بیان پڑھا ہے، یقیناً انتہائی غریب ہیں، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ سکردو جا سکیں، اور وہاں جو ہمارے فوجی جوان اور افسران اس سانے سے دوچار ہیں ان کے ساتھ اور ان کی فیملیز کے ساتھ اظہار یکجہتی کر سکیں۔ ان کے پاس یقیناً ان کے پاس کروڑوں کا پیسہ ہے جو وہ اپنے جلسوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کے پارٹی کے ایسے سینئر ممبران ہیں جن کے ذاتی جہاز ہیں، انہی جہازوں پہ عمران خان ملک کے اندر اور ملک کے باہر دورے کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ سکردو جانے کے لیے تو ایک غریب آدمی بھی اس کے پاس اتنا کرایہ ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بات آپ 2 منٹ بیٹھے میں کرتا ہوں، یہ بات ایک دفعہ پھر اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ عمران خان صاحب غلط بیانی اور بہتان تراشی کے بادشاہ ہیں۔ ان کے پاس سوائے لوگوں کو بہتان لگانے اور الزام لگانے کے علاوہ اور ان کے پاس کوئی نہ مینیفیسٹو ہے نہ منشور ہے، اور بدقسمتی سے غلط بیانی میں بھی اتنے دور چلے جاتے ہیں جیسے خدا نخواستہ یہ قوم بے وقوف ہے۔ ہم حیران اس بات پہ ہیں کہ یہاں مسنگ پرسنز پچھلے کئی ہفتوں سے بلکہ 2 مہینوں سے بے یار و مددگار بیٹھے ہیں۔ عمران خان صاحب کا راستہ ہے، وہ صرف ان کو دلاسا دینے کے لیے وہاں نہیں جا سکتے۔ ہمارے ملک کے مایہ ناز افسران اور فوجی اور جوان ایک عظیم ایک بدترین سانے سے دوچار ہیں۔ عمران خان صاحب کے پاس کرایہ نہیں ہے کہ وہاں ان سے اظہار یکجہتی کر سکیں۔ کوئٹہ وہ جا سکتے ہیں، دبئی جا سکتے ہیں، امریکہ جا سکتے ہیں، سکردو نہیں جا سکتے۔ میں آپ کو کرایہ دے سکتا ہوں، آپ وہاں سے کرواؤں گا۔ جرنیل پاکستانی ہیں، محب وطن ہیں، کوئی غیر ملکی نہیں ہے۔ بڑے بڑے جرنیل ہیں جو پاکستان کی آئین کی رسپیکٹ کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں، قانون کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور جمہوریت کی رسپیکٹ ہے ان کے دلوں میں، اور انٹیگریٹی والے بہت سارے ایسے جرنیل ہیں۔ سبھی لوگ تو مشرف نہیں ہیں نا، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ تمیز اور تفریق ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ وہ ایک جو دفاعی بجٹ والی جو بات ہے، وہ دفاعی بجٹ پہ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ ہے میری بھائی، اس میں پیپلز پارٹی کے بھی محترمہ کے دستخط ہیں اور میرے بھی ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی جمہوری ملک ہیں ان میں یہی روایت ہے اور یہی رواج ہے، تو پاکستان اگر ایسا کرے گا تو کوئی دنیا سے کوئی مختلف کام نہیں کرے گا۔ مشاہد صاحب آپ نکلنا تھا نا، اب بھی تو ذرا شکنا وہ بول رہے ہیں یہ آپ کون سے قانون کی بات کر رہے ہیں؟ کس قانون کے تحت اور آئین کے تحت کی بات کر رہے ہیں؟ ان کو کر لیں، پھر آپ کر لیجیے۔ موجودہ وفاقی حکومت کو کسی سے نہ کو پوچھنے کی عادت ہے، نہ کسی کو بتانے کی عادت ہے۔ یہ سارا کچھ اپنے اندر ہی رکھتے ہیں۔
اور جس کی وجہ سے عوام بیزار ہے۔ جی جی آپ کو ایک آپ جانبداری سے بتائیے کہ آپ نے بینظیر بھٹو کے ساتھ کام کیا، جب آپ بینظیر بھٹو کے ساتھ فوجی معاون تھے اس وقت آصف زرداری کے بارے میں ان کی کیا رائے تھی؟ ان کے لیے کوئی سیاسی کردار دیکھتی تھی؟ پھر تو جانبداری سے جواب دیتے۔ دیکھیں، ایک تو میں مشکور ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں دیانتدار اور سیدھا انسان ہوں۔ آئی تھنک یہ بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے میرے لیے۔ دوسرا دیکھیں، میں بینظیر بھٹو صاحبہ اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ اس جہان میں نہیں ہیں، ان کے ساتھ میں نے ملٹری سیکٹری کی ڈیوٹی نہایت پروفیشنل انداز میں کی، اور میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ سول ملٹری ریلیشنز بھی خراب نہ ہونے پائیں۔ جہاں تک ان کی ڈومیسٹک لائف کا تعلق ہے، میں ود آل آنیسٹی میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، نہ وہ میرے ساتھ یہ شیئر کرتی تھی کہ ان کے اپنے اسپاؤس کے ساتھ کیا ریلیشنز ہیں، اور یہ نامناسب ہوگا کہ میں اس سٹیج پہ کچھ چیز نو دیکھیں، پولیٹیکل کنسلٹیشن ٹو این ایکسٹینٹ ہوتی تھی، زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آصف صاحب کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جب بینظیر بھٹو صاحبہ آئی تھی، میری ان سے ملاقات ہوئی تھی آدھے گھنٹے کی، اور انہوں نے آصف صاحب کو تو نیشنل اسمبلی سے بھی آؤٹ رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ کنٹیسٹ بھی نہیں کریں گے، لیکن اس کی آگے کیا کنکلوژنز ہیں وہ آپ خود ڈرا کریں۔ بات یہ بھائی، ہم نے جو ہے وہ کوئی بھی ایسا موقع ہوا جب ہم نے اپنی تحقیق کی اور ہم نے دیکھا کہ ہمارا کوئی بندہ کسی چیز میں ملوث ہے تو ہم نے ایکشن لیا۔ اب حاجی پرویز صاحب ایک مثال ہیں، ان کو ہم نہ بھی اپنی نیشنل اسمبلی کی ممبرشپ سے فارغ کرتے تو کوئی ہمارے اوپر کوئی لازم نہیں تھا، وہ ہم نے کیا اور ان کو کہا، حالانکہ اگر وہ رہتے تو شاید معاملہ کورٹ میں جاتا، کورٹ پتہ نہیں کیا فیصلہ کرتی، لیکن بہرحال تحقیق اور تصدیق کے بغیر نہ کوئی الزام تراشی کرنی چاہیے اور نہ ہی اس کا جواب کسی سے مانگنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ واقعات خود بخود سامنے آتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس میں آپ کائنڈلی ذرا رکھیں کہ کوئی بھی سوال پوچھنے سے پہلے آپ کو بھی تحقیق کرنی چاہیے۔ میرا خیال یہ اس میں جو آپ کی باتیں کچھ درست نہیں ہیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ اس کا آپ کا جواب دے، لیکن ایلیگیشنز کچھ درست نہیں ہیں۔ اور پھر دوسرے جو آپ نے کہہ رہے ہیں لانگ مارچ، اب ہم تو میرا خیال ہے کہ جو کردار ادا کر رہے ہیں، اگر ہم یہ نہ کردار ادا کر رہے ہوتے تو شاید پتہ نہیں حکومت آج پاکستان کا کیا حلیہ بگاڑ چکی ہوتی۔ جی ارشد، اس حکومت کا بشرطے کہ ان کے ساتھ لوگ، ان کے ساتھ جو پارٹیاں ہیں، جو ان کی پارٹنرشپ جن پارٹیز کے ساتھ ہیں، ان کو بھی پھر پاکستان کا اتنا ہی خیال ہونا چاہیے جتنا کہ آپ کر رہے ہیں یا میں سوچتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ صرف اکیلی حکومت ذمہ دار نہیں ہے، جو کچھ پاکستان میں اس وقت صورتحال ہے اس کی ذمہ دار صرف اکیلی حکومت نہیں ہے، حکومت کے ساتھ ساتھ وہ پارٹیاں بھی ہیں جو ان کے ساتھ قومی اسمبلی کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کی ہر کام کے اوپر سٹیمپ لگا رہی ہیں۔ جی بولیے۔ ایک سیکنڈ ایسے نہ کریں پلیز، ایسے نہ کریں، میں آپ کو دیتا ہوں۔